آپ بالکل ان کے لیے جو کر سکتے ہیں. یہ معاشرے میں ایک ایسی سوچ بنی ہوئی ہے کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے نا وہ اچھا ہے یا برا ہے. تو ایک سوچ ایسی ہے کہ کسی کے جنازے میں زیادہ لوگ گئے تو بولے بہت اچھا ہے، کم لوگ گئے تو کچھ ہے. کسی کی قبر 3-4 دن کے بعد دھنس گئی تو بولے اس پہ عذاب ہو رہا ہے نا، یا یہ کہ کافی دن بیمار رہا تو بولے کچھ سڑیلا کیس ہے، اس کے لیے تکلیف میں مبتلا ہے. تو یہ جو ایک سوچ بنی کہ ہم پیمانہ طے کر رہے تھے کہ نہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے اس کے ساتھ میں، یا یہ کافی زیادہ لوگ جنازے میں شامل ہیں تو بولے شاید بہت کم لوگ ہیں. تو یہ سوچ کیسی ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا. عمومی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے تعلق سے اس کے اچھے برے ہونے کی سوچ لوگ حالات، زمین، زمانہ، ماحول اور چیزوں سے لگاتے ہیں. تو بھائی نے سوال کیا اگر کوئی بہت لمبی بیماری کے بعد انتقال کرے تو بولتے بہت برا انسان تھا، اس لیے تکلیف میں تڑپ تڑپ کے مرا، اچھا کیس نہیں ہے. یا کسی کا جنازہ وزنی ہو جائے تو بولتے ارے بہت گناہ گار دکھ رہا تھا، ہلکا ہو جائے تو بولتے فرشتے تھے نا تو اٹھا لے رہے تھے، تو یہ معاملہ اچھا ہے. کسی کی خبر 2-4 دن بعد اندر دھس جائے تو بولتے ہیں دیکھو یہ گناہ گار تھا اس لیے خبر دھس گئی، ٹھیک ہے. اور اگر خبر برابر تو بولتے یہ نیکوکار تھا. کسی کے تعلق سے ہوتا ہے کہ اگر خواب میں آ جائے اور خواب میں آ جائے تو مطلب نیک تھا، خواب میں نہیں آ رہا کسی رشتہ دار کے تو بولتے ارے بد تھا، شاید جہنم میں چلا گیا اس لیے خواب میں نہیں آ رہا. تو لوگوں نے مختلف پیمانے، اگر کسی کا انتقال اور بارش برس جائے تو بولتے آسمان بھی ہو رہا ہے اس کے انتقال پہ، ٹھیک ہے، مطلب نیک انسان تھا، ٹھیک ہے. کسی کا انتقال ہوا اور خبر کھودنے میں دیر ہو رہی، پتھر لگ گئے، بولتے ارے برا آدمی ہوں گا اس لیے پتھر لگ گئے. جبکہ ہم حدیث میں جانتے ہیں ایک صحابی کے انتقال ہوا اور خبر کھودی جا رہی تھی، وقت لگ رہا تھا اس میں، تو آپ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تھوڑی کہا گناہ گار تھا. تو بولتے نہیں پتھر لگ رہا نا، محرم لگ جا رہا، بار بار گناہ گار ہوں گا. دیکھو ان کی کتنی آرام سے کھودے گئے. کسی خبر کھودنے میں بہت سارے گڑے یا سانپ بچھو جو نیچرل جانور نکل رہے بہت گناہ گار تھا اس لیے نکل گیا. میرے بھائیوں اس سے کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے. صحابہ کی اموات آپ دیکھیں نا، ان کی موتیں دیکھیں، ان کی حالات دیکھیں، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں، اصل حسن خاتمہ وہ عقیدہ تھا جس پہ وہ مرا وہ تھا. اس کے حالات اور کیفیت تو کچھ بھی ہو، کچھ صحابہ وہ تھے جن کو تیل کے اندر پھینک دیا گیا کڑھائی میں. واقعہ یاد ہے آپ کو پورا؟ ارمی بادشاہ نے صحابہ کی وقت کو پکڑا، تیل کی کڑھائی میں ڈالا. حدیث میں روایت میں آتا ہے جب گرتا پہلا آدمی تو اس کی ہڈی اور گوشت الگ ہو جاتا. گرم اڑتے ہوئے تیل میں آدمی ڈالتے ہی ہڈی اور گوشت الگ، بھونے جا رہا ہے آدمی. کیا بولیں گے ایسی موت؟ لیکن وہ ایمان کے لیے گئے. اب ٹکڑے ہو جاؤ، بھنے جاؤ، جل جاؤ، پگھل جاؤ، راکھ ہو جاؤ، کوئلہ ہو جاؤ، بم پھٹ کے چنجے ٹکڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے. اب کچھ نہیں ہوتا ہے. صحابہ کی ہوئی وہ تیل والا واقعات کی. کسی صحابی کو جو ہے سولی پہ لٹکا دیا جا رہا ہے، پبلکلی سولی پہ لٹکا دیا رہا ہے، تو کیا بری موت ہے؟ نہیں، پبلک تو ہنس رہی ہے لیکن وہ اللہ کے پاس بہت افضل شہادت. سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے 2 جانور باندھ دیے جا رہے دونوں پیروں کو چیر کے، ہے نا، اور ابو جہل جو ایک برچھا لے کے آپ کی شرمگاہ میں مار دیتا ہے. کیا یہ بری موت ہے؟ نہیں میرے بھائی، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اصحاب اخدود کو کیا ہوا؟ آگ میں ڈالے گئے. وزیر جو اصحاب اخدود کا وزیر تھا اس کے آرے سے 2 ٹکڑے کیے گئے. حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جب لوگ ایمان لاتے تو لوہے کے آروں سے چیر دیا جاتا پھر بھی نہیں ہٹتے. لوہے کی کنگھیوں سے زندہ انسان کی کھالیں ادھیڑ دی جاتی، مرتے نہیں تھے اس سے، لیکن وہ ان کو ایمان سے نہیں پھیلتی. تو کیا اس کو بری موت کہیں گے آپ؟ نہیں میرے بھائی. اصل حسن خاتمہ یہ نہیں کہ آپ کا جسم صحیح سلامت بچ جائے، آپ مرے تو ہنسی آپ کے اس پہ ہو، نہیں. اصل حسن خاتمہ یہ وہ جس عقیدے، جس بلیو اور جس کے لیے آپ مرے. کئی صحابہ تھے مسلح کر دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ مسلح سمجھتے آپ؟ جتنے آگا ڈھیلے ڈالے ہوتے کاٹ دیے جاتے تھے عربوں میں، یہ ذلیل کرنے کے لیے میت کو. کان کاٹ دیا جاتا تھا، ناک کاٹ دیے جاتے تھے، ہونٹ کاٹ دیے جاتے تھے، انگلیاں توڑ کے نکال لی جاتی تھی. یہ مسلح ہے، مطلب جتنے آگا ڈھیلے سب نکال کے پھینک دیا. یہاں تک کہ ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا کہ ان کا پیٹ چیرا گیا اور وحشی نے آپ کا کلیجہ نکالا اور ہندا نے اس کو جو ہے چبایا. سمجھ رہا؟ یہ کیسی موت تھی؟ یہ حسن خاتمہ تھا. اس لیے کہ اب جسم کے ساتھ جو بھی ہو، آدمی گیا کس کے لیے؟ ایمان کے لیے، اللہ کی خاطر. یہ اصل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہلکا جنازہ اور بھاری جنازہ، ارے عقل کا پیمانہ بھی ہے. اگر دنیا میں انسان 80 کلو کا رہا ہوگا، دنیا میں انسان 40 کلو کا رہا ہوگا، جنازے میں فرق تو پڑیں گا ہی نا. 80 kgs and 40 kgs. اور ایک ویٹ جو زندہ ہو اور ایک ویٹ جو مردہ ہو، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی جو زندہ ہو وہ ایکٹیو رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ویٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہتا ہے، اور ایک آدمی جب مر جائے ڈھیلا چھوڑ دے. آپ دیکھیے ایک انسان ہے ٹھیک، ایک انسان ہے اور اپنے
بیٹے سے وہ گلے ملا, گلے مل کے اس نے بیٹے کو اٹھا لیا, ایک انسان نے, ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے ملا اور اٹھا لیا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اٹھا لیا. لیکن اگر یہی بھائی بے ہوش ہو جائے تو اس کو دواخانے لے جانا, تو آپ ایسا اٹھا کے, فلموں میں بتاتے آسانی سے, بہت امپاسبل جیسا ہو جاتا, ہر آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا, 40 کلو 50 کلو 60 کلو آپ نہیں اٹھا سکتے ایسے, ڈیڈ ویٹ ہے. 40 کلو کا تھیلا اور 40 کلو کے بچے میں فرق ہے, بچہ اٹھا سکتے ہیں 40 کلو کا, ڈیڈ ویٹ 40 کلو کا تھیلا نہیں اٹھا سکتے آپ. تو آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے نا, مر جاتا ہے, تو ویٹ چھوڑ دیتا ہے پورا, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ڈفرنس ہے یہ. تو اب آدمی زندہ تھا تو کتنا ویٹ کا تھا, مرے گا تو ظاہر سی بات ہوگا. جنازے کا ویٹ بھی کاؤنٹ کرنا پڑے گا اس کو, جنازے بھی ہلکے بھاری ہوتے, لوہے کے ہوتے, الومینیم کے ہوتے, لکڑی کے ہوتے, کچھ لکڑی کے اندر بامبو کے ہوتے, ہلکے ہوتے, یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا خبر دھس گئی تو بولے برا تھا, خبر نہیں دھسی تو ارے کوئی پیمانہ ہے یہ, تم خبر مٹی برابر ڈالیں گے نہیں, دوسرے دن دھس جائیں گے تو بولیں گے خبر دھس گئی, یہ کوئی پیمانہ نہیں. بلکہ یہ بھی رہتا کفن پورا آیا کیا, ارے اچھے تھے, کفن پورا نہیں آیا, بولے پیر دکھ رہے تھوڑے گئے. یہ کہاں سے لاتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کفن چھوٹا کپڑا لائیں گے تو اس کو کہاں سے آئیں گا پھر میت کو. یہ میں نے دیکھا, ارے کفن چھوٹا ہو گیا, پورے دنیا میں ارے کفن چھوٹا ہو گیا, دیکھو نا مر گئے, ارے کفن چھوٹا ہو گیا. بیوقوف انسان, چھوٹا کفن لائیں گے تو چھوٹا ہی ہوں گا, اور چھوٹا کفن کیا برائی کی علامت ہے, یہ کہاں سے آپ نے لا لیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا جنگ احد میں, کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانکتے سر کھل جاتا, چادر ایک سے زیادہ نہیں تھی صحابہ کا. کیا کرنا؟ کہا سر ڈھانک دو, پیر پہ گھاس ڈال دو. نہیں آیا پورا کفن میں. یہ سب توہم, سمجھتے آپ, سپرسٹیشن ہم نے باندھ لی ہے. بارش آئی تو بولے بہت نیک انسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث آپ نے نہیں سنی, سورج چاند ستارے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ کسی کے مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں. آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سورج گرہن ہوگا. نبی کے بیٹے کا انتقال ہوگا سورج گرہن ہوگا, سورج گرہن. آپ نے کہا ہے لوگوں سورج چاند ستارے اللہ کی نشانی ہے, یہ کسی کے مرنے سے. تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, بارش بجلی کا چمکنا, اولوں کا گرنا, یہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ برساتا ہے, یہ کسی کے جینے مرنے سے نہیں ہوتے. نہیں بولے اولے پڑ گئے ان کے, اس میں جنازہ اٹھا ہی نہیں پائے, بولے دیکھو کتنا برا آدمی تھا. کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ آدمی نیک تھا تو پھر بہانہ کیسا, اولے اتنے پڑے کہ چپل میں پھسل کے جنازہ لے رہے, پھسل کے چل گئے قبرستان تک. یہ بھی ٹوسٹ بھی دے دیتے ہیں آپ کو, جیسے سیناریو کریٹ کرنا, ٹوسٹنگ بھی رہتی ہے اس کے اندر, سمجھ رہا. ایک جنازے کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے جا رہے, تو ہزاروں لوگ ہوں گے تو ہاتھوں ہاتھ جائیں گے, 4 لوگ لے جائیں گے تو مشکل. اچھا تعداد زیادہ رہے تو بولے نیک انسان تھا, ایسا بھی نہیں ہے. یہ توہم ہے, سپرسٹیشن, یہ سب چھوڑ دیجئے. اصل وہ حسن خاتمہ ہے جس پر وہ مرا. اگر وہ مرا توحید پر تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب رہا. اگر وہ مرا بنا توحید کے تو یقیناً وہ چاہے جتنا بڑا انسان تھا, جتنے لوگ شامل ہو, جتنا ہلکا جنازہ ہو, جتنے آسانی سے گیا ہو, جتنے آسانی دفن ہو گیا ہو, کفن چاہے جتنا بڑا ہو گیا ہو, خبر میں جتنی خوشبو آ رہی ہو, خبر جتنی آسانی سے کھدی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کوئی فرق نہیں پڑنا, ٹھیک ہے. تو ریئل وہ موت ہے, بلکہ یہ توہم ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. توہم عام زبان میں کہتے ہیں ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا, ویسے یہ سب فالتو باتیں. اور ایسا بھی رہتا مرنے کے بعد چڑیا آ گئی, کوا آ گیا تو بولے برا تھا, کبوتر آ گیا تو اچھا تھا. یہ بھی میں نے دیکھا, کون سا چڑیا اور کبوتر آتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. کوا تھا تو بولے برے تھے. یہ سب توہم ہے, فالتو چیزیں, اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نیچرل اکرنس ہے, یہ ہوتے رہتے ہیں, آتے اور جاتے ہیں, اس سے مرنے جینے کوئی بات نہیں. اور تھوڑا نالج اگر سائنس کا ہونا تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, ویٹڈ دکھ رہا, لیس ویٹ دکھ رہا, بھائی سائنس کے اسٹوڈنٹ, دنیا جانتی ہے ویٹ زیادہ ہوگا تو زیادہ ہی, لیکن کم ہوگا تو کم. اس کا اسلام کوئی لینا. حدیث میں ایسا کہیں نہیں آتا کسی کا جنازہ ہلکا تھا تو آپ نے کہا جنتی ہے, بھاری تھا تو کہا جہنم میں, ایسا کہیں بھی نہیں ملتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.